آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سب عبادت صرف اللہ ہی کی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا یہ پیغام تمام دنیاوی اور تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اس میں یہ کلمہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ کلمہ ہر آسمانی کتاب میں موجود رہا۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کوئی بھی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر۔ یہودیوں نے اپنے علماء کو خدا کا درجہ دیا، ان کے آگے سجدہ کرتے، ان کی عبادت کرتے۔ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اپنے احبار کو جو ان میں بڑے عبادت گزار ہوتے، انہوں نے ان کو خدا کا درجہ دیا اور وہ ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے، عبادت کرتے۔ تو فرمایا ہم ایسے ایک کلمے کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو کلمہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانیں، یعنی یہ اہل کتاب نہ مانیں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو، اشہدوا، تم سب گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اہل کتاب اس کلمے کی طرف نہیں آتے، نہ آئیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دے دیں، گواہ بنا لیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کو ایک ہی خدا سمجھتے ہیں اور پوری کائنات کے اندر کسی بھی مخلوق کو خدا کے برابر درجہ نہیں دیتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، توریت اور انجیل نازل نہیں ہوئی ہے مگر من بعدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی یہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی عیسائی تھے۔ ان دونوں فریقین کا معاملہ یہاں تک بڑھ گیا تو یہ دونوں فریقین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مدعا لے کر پہنچے اور آپ کو قاضی مقرر کیا۔ فوراً ہی آیت کریمہ کا نزول ہوا اور اس آیت مبارکہ کے اندر ان یہود و نصارہ کے علماء کے مابین جو اختلاف تھا اور جو ان کا دعویٰ تھا، ان کے اس دعوے اور اختلاف کی کمال جہالت کا اظہار کیا گیا کہ کتنے جاہل ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے کے کئی ہزار سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور حضرت موسیٰ وہ ہیں کہ جن کے اوپر توریت کتاب اتری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں جن کے اوپر انجیل کتاب اتری ہے۔ تو جو چیز آئی ہی بعد میں ہو تو اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیسے کی جا سکتی ہے؟ توریت آئی تو مذہب یہودیت کا وجود ہوا، انجیل آئی تو مذہب عیسائیت نصرانیت کا وجود ہوا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے کے کئی ہزار سال بعد ہوا ہے۔
تو یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی ہیں اور ان کا کہنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نصرانی ہیں، ان کا یہ کہنا کمال جہالت ہے۔ کس لیول کی ان کے اندر جہالت ہے کہ انہیں یہی نہیں پتہ کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو فرمایا افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اپنے اس دعوے کے بارے میں تمہیں خود ہی سمجھ نہیں ہے کہ کب حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں اور کب مذہب یہودیت و نصرانیت ہے؟ ہا انتم ہاؤلائی، اے اہل کتاب، ہاں ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، حاججتم کہ تم جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، اس معاملے میں جس معاملے کا تمہیں علم ہے۔ وہ علم کس معاملے کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تمہاری کتابوں میں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت واضح الفاظ میں ذکر ہے، تو تم نے اتنے واضح علم ہوتے ہوئے اس چیز کے بارے میں، حضور کی ذات کے بارے میں جھگڑا فساد کیا، انتشار، افتراق، اختلافات کیے۔ تو تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے علم رکھتے ہوئے بھی اس معاملے کے اندر جھگڑا کیا۔ تو فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہودی نصرانی نہیں ہیں، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے، پھر بھی تم اس معاملے میں جھگڑ رہے ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، سن لو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ یہودی ہیں، ولا نصرانیا، اور نہ ہی نصرانی عیسائی ہیں، پھر کیا ہیں؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہر باطل سے جدا سچے پکے مسلمان ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب پانے کے وہ لوگ ہیں اتبعوہ، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، جو آپ کی امت میں سے ہیں، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت پر پابندی سے عمل کرتے رہے۔ تو فرمایا نبی کی اتباع ہی نبی کا قرب دلاتی ہے۔ جب تک انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ سراسر جھوٹا ہی کہلائے گا۔ نبیوں کی محبت وہ ان کی اتباع میں ہی پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا سچا عاشق ہوں، حضور کا غلام ہوں، تو اس دعوے پر سب سے پختہ دلیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہوگا۔ اور نبیوں کا قرب وہ ہمیشہ ہی ان کی تعلیمات کی اتباع میں ہی پوشیدہ ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ قرب انہی کو ملے گا، للذین اتبعوہ، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ آپ کے زیادہ قریبی ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، والی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ اے مسلمانوں کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ،
یہ اتنے بڑے ہمارے دشمن ہیں کہ فرمایا گیا ان کی دشمنی اس حد درجے تک ہے، اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ یہ کسی کو بھی مسلمان ہوتا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم سامنے والے کو بھی غلط کر دیں گے، اسے کسی صحیح جگہ پر رہنے نہیں دیں گے، انہیں یہ چیز پسند ہی نہیں ہے۔ ہوا اس طرح تھا کہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مسلمان ہوئے، دین اسلام قبول کیا، ابھی نیا نیا دین اسلام قبول کیا تھا، تو یہ اہل کتاب جا جا کر انہیں دین اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے اور انہیں پیشکش آفرز دیا کرتے تھے کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو تو ہم تمہیں اتنا اتنا کثیر مال دیں گے۔ تو فرمایا اہل کتاب کی کوشش یہ ہے کہ کاش کہ وہ تمہیں کسی طرح سے بھی گمراہ کر دیں، لیکن قرآن نے فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، گمراہ تو دراصل وہ اپنے آپ ہی کو کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خود شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، کیوں تم اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے آیات اللہ، اللہ کی نشانی۔ اے اہل کتاب، اللہ کی نشانی کا کیوں تم انکار کرتے ہو؟ اللہ کی نشانی سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت و صفات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت ہے کہ کیوں تم اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو چھپاتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود گواہ بھی ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ نبی برحق ہیں، ان کی شان و عظمت نعت و صفات توریت اور انجیل میں موجود ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو، اپنی طرف سے تحریفات کر رہے ہو، توریت اور انجیل کے احکامات، شان رسالت جان بوجھ کر تبدیل کر رہے ہو، حق کو باطل سے ملا رہے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، امام الانبیاء کی شان اور عظمت کو تم چھپا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ تمہارے چھپانے کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم اس چیز کو سمجھتے بھی ہو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا نبی جانتے ہوئے بھی تم ان کی شان اور عظمت کو چھپا رہے ہو۔ تو فرمایا اے اہل کتاب، کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں کی شان اور عظمت کو کم کرنا، چھپانا، اس کے اندر گول مول کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب، اس آیت مبارکہ کے اندر ان یہود و نصارہ کی ایک ایسی پلاننگ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ یہ یہود و نصارہ ہر اس بندے سے دشمنی کرتے ہیں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہے۔ ان کی دشمنی ایسی دشمنی ہے کہ جس میں ظاہری طور پر وہ ہمارے خیر خواہ سمجھ کر خیر خواہ بن کر آئیں گے اور ہم بھی انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن وہ دراصل ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان کا سامان لے کر آ رہے ہوں گے۔ ان کی پلاننگز بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہیں۔ ان کی منصوبہ بندی کوئی ہفتے کوئی مہینوں کی نہیں ہوتی، سالوں کی ہوتی ہے۔ یہ 100 سال آگے کی مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے پورا گراؤنڈ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔
اور ان کی پلاننگ یہ آج سے نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ اب دیکھیے یہ دین اسلام کو کیسا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، طائفہ یعنی ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، وہ کون سا گروہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے بڑے عالموں کی ایک جماعت، انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ ہم کس طرح سے دین اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، چال یہ چلی کہنے لگے کہ ہمارے بندوں میں سے کچھ بندے صبح کے وقت ایمان لے آتے ہیں، آمنو تم ایمان لے آؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس کتاب پر جو مومنین پر اتاری گئی ہے، ایمان والوں پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن، وجہ النہار ہی، دن کے ابتدائی حصے میں، صبح کے وقت تم ایمان لے آؤ اس قرآن پر، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، سازش یہ ہے کہ اسی صبح کے آخر میں یعنی ڈھلتے سورج کے وقت، شام کے وقت، وَاکْفُرُوا تم اس قرآن کا انکار کر دو۔ کیوں کرو؟ تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ شک و شبہ آ جائے کہ کیا واقعی یہ قرآن اور یہ نبی سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے توریت اور انجیل کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام کی، جس نبی کی شان اور عظمت کو پڑھا دیکھا تھا، وہ شان اور عظمت اس نبی میں موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح انہوں نے پلاننگ کی تاکہ نئے نئے آنے والے مسلمان اور جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پر شک و شبہ داخل کر دیا جائے، لعلہم یرجعون، اس امید پر شاید کہ یہ دوبارہ دین اسلام کو چھوڑ دیں اور کوئی اور مذہب اختیار کر لیں۔ یہ ان کی وہ سازش ہے، اس سازش کے تحت وہ ایمان والوں کے دلوں میں جو موجود ایمان ہے اس کے اندر شک پیدا کر رہے تھے۔ آج انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی۔ کہ دیکھیں یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے، بالکل حقیقت ہے کہ اس پورے خطے پر، اس پورے نقشے پر اگر کوئی یہود و نصارہ دین اسلام دشمن طاقتوں کو کوئی ملک کھٹکتا ہے، اور جو ملک ان کے لیے درد سر ہے وہ صرف پاکستان ہی اس وقت موجود ہے۔ سب سے زیادہ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ اگر کوئی حق کی آواز بلند ہوگی تو اس خطے سے ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے کہ اوپر لیول پر ہر وہ بندہ موجود ہے کہ جو ان کی بولی بولتا ہے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ اس جگہ پر ہوتی ہی اس بیس پر ہے جب وہ بالکل دین سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا کوئی دین سے لینا دینا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن انہیں اس بات کا علم ہے کہ اس پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی قوت افرادی قوت کی ہے۔ اس افرادی قوت پر انہوں نے جب سروے کیا تو وہ یہ بات کہنے لگے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس مسلک کے فالوورز ہیں وہ مسلک اہل سنت و جماعت کے فالوورز ہیں۔ ان کی ٹیموں نے باقاعدہ ہمارے اندر رہ کر اپنا حلیہ تبدیل کر کے اس طرح سے ہمیں بہت قریب سے غور کر کے دیکھا کہ آخر یہ مسلک اہل سنت کس پوائنٹ پر کھڑا ہو چکا ہے۔ تو ان کی رپورٹس کے مطابق یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ والوں سے سچا پیار کرتے ہیں، اللہ والوں سے سچا پیار کرتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ بڑے مخلص ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ یہود و نصارہ ڈائریکٹلی خود کوئی یہودی یا نصرانی اٹھ کر دین اسلام کے خلاف کبھی بھی بکواس نہیں کر سکتا، اتنی جرت تو نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے ہم مسلمانوں کے حلیے جیسے ہی ایسے بندے تیار کیے تاکہ مسلمانوں کی جس چیز میں اٹریکشن ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے اسی اٹریکشن کے حساب سے گھیرا جائے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے ممبر و محراب پر، کالجز، یونیورسٹیز، تعلیمی میدان میں ایسے لوگ اتار دیے کہ جنہوں نے مسلمان بچوں بچیوں کی برین واشنگ شروع کر دی،
اور اس لیول تک برین واشنگ اب ہو چکی ہے کہ ہیں مسلمان، کلمہ پڑھ رہے ہیں حضور کا، لیکن حضور کے دین پر ہی اعتراض کر رہے ہیں، اللہ والوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ اللہ والوں پر اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر شک و شبہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہی کام آج سے پہلے حضور کے دور میں بھی یہود و نصارہ مومنین کے ایمان پر شک و شبہ ڈال رہے تھے۔ تو یہ ان کی وہ پلاننگز ہیں کہ شاید ہم مسلمان تو اس قرآن کو اتنا قریب سے نہ پڑھ سکیں، اور اپنے دشمن کو اب تک بھی ہم دشمن نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ بہت دور سے بیٹھ کر بہت قریب ہمارے رہتے ہوئے قرآن پڑھ کر ہماری نفس سے واقف ہو کر وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ان کے مکر و فریب سازشوں سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے لیے مضبوط منصوبہ بندی کر کے انہیں نقصان پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم یقین نہ کرو مگر اسی کا جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ یہ یہودی نصرانی اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ تم کسی پر بھروسہ مت کرو، اسی پر بھروسہ کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، یاد رکھو بے شک ہدایت، اصل ہدایت اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب سے نصیب ہوتی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ تم میں سے کسی ایک کو وہی دیا جائے جو تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی تم پر تمہارے رب کے یہاں حجت لا سکے۔ مراد یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ ہر اس بندے کو ہی پسند کرتے ہیں کہ جسے وہ اپنے دین کے اندر اس حد تک اترا ہوا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے دین کا سچا پیروکار ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، کہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی ہی کے دست قدرت ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، تو اسے نبوت عطا فرماتا ہے، رسالت عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کی ایک بددیانتی تو جو وہ دین اسلام کے خلاف کرتے ہیں اس کا ذکر ہو چکا۔ اب یہاں پر اہل کتاب کی وہ بددیانتی ذکر کی جا رہی ہے کہ جو ایک عام مسلمان کے ساتھ، ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ان کا تعلق قائم ہو تو یہ حد درجے کے خائن ہیں، بددیانت لوگ ہیں، اس کا ذکر ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض اتنے ایماندار ہیں کہ من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال رکھوایا جائے بطور امانت تو وہ وقت مقررہ پر ویسے کا ویسا لوٹا دیں گے۔ وہ کون ہیں؟ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ مسلمان ہوئے۔ کسی شخص نے آپ کے پاس 92 کلو سونا رکھوایا تو آپ نے وقت مقررہ پر جتنا رکھوایا تھا اتنا ہی ادا فرما دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار، بدینار، ایک ہی دینار رکھایا جائے بطور امانت، لا یؤدیہ الیکا، تو وہ وقت مقررہ پر تمہیں ادا نہ کریں گے، الا، ہاں مگر، ما دمت علیہ قائما، ایک ہی صورت میں وہ ایک دینار بھی مل سکتا ہے کہ جب تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، بار بار مطالبے کرتے رہو، بار بار انہیں ذلیل کرتے رہو، پھر جا کر شاید تمہیں ایک دینار بھی مل جائے۔
ایسے اہل کتاب بھی ہیں کہ جن کے تعلقات اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ وہ دین کے ساتھ جہاں دور ہیں تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ معاملات کے اندر بھی اتنے بددیانت ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بدبختی اس حد تک ہے، ذالک بأنہم قالوا، یہ سب اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ان ان پڑھوں کے بارے میں۔ ان پڑھ یعنی جو اہل کتاب نہیں ہیں۔ اہل کتاب ان لوگوں کو ان پڑھ کہتے تھے جو اہل کتاب نہیں تھے، تو کہتے ان غیر اہل کتاب کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، بس ہمیں تو اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو غیر اہل کتاب ہے اس کے مال کو ہڑپ کر لو، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس معاملے کو جانتے ہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا عہد پورا کیا، واتقا، پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، تو پس بے شک اللہ تعالی متقین کو پسند فرماتا ہے۔ آخری آیت ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے مال کے عوض فروخت کر دیا۔ اللہ کا عہد وہ وہی ہے کہ ان یہود و نصارہ سے کہا گیا تھا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو پہچان چکے ہو، حضور پر ایمان لے آنا، لیکن ان یہودیوں نے چند ٹکوں کے عوض حضور علیہ السلام کی نعت و صفات کو چھپایا، تحریفات کیں، لوگوں کو بھی ان نعت و صفات کے متعلق آگاہ نہ کیا۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو چند ٹکوں کے عوض اللہ کے عہد کو فروخت کرتے ہیں، تو کہا یہ وہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی ان کی طرف قیامت کے روز نظر رحمت فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں خوب پاک کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ بھی ان کے ساتھ رحمت اور نظر والا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کھل کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہماری قلوب و اذہان کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، دونوں جہاں کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید کی رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں ہمارا مقدر فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما۔ اے رب کریم، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما، ہم تمام کو جرت مندانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو نبی پاک علیہ السلام کے دین سے سچی وفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ دراز عمر بالخیر نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، تمام آرزویں، تمام التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ آمین آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.